بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو، اور تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ رب کائنات اس آیت مبارکہ میں عہدوں اور قسموں کو پورا کرنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ عدل و احسان کا حکم فرمانے کے بعد ایفائے عہد کا حکم فرمایا۔ گویا ایفائے عہد بھی عدل و احسان میں داخل ہے، لیکن خصوصی طور پر اس کا حکم فرمایا تاکہ لوگ اسے محتم بھی شان سمجھے اور اپنی زندگی میں اس کا خاص خیال رکھیں، یعنی لوگوں کو اپنی زندگیوں میں اس کی اہمیت کا خیال ہونا چاہیے۔ آپس میں جو عہد ہوتے ہیں، چونکہ ان میں قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں اور آپس میں ان کے ذریعے فساد بھی ڈال دیا جاتا ہے، اس لیے قسموں کے بارے میں بھی تنبیہ فرمائی کہ ان کی پاسداری کرو اور قسم کھانے کو یا قسم توڑنے کا آپس میں فساد کرنے کا ذریعہ مت بناؤ۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور تم اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم عہد کر لو۔ اللہ سے جو عہد کیا تھا کہ میں فرما برداری کروں گا اور اطاعت کروں گا، اس عہد کو پورا کرنے کا حکم اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ سے فرما برداری کا عہد کر لیا تو اللہ جل شانہ نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نے جو احکام دیے ہیں، ان کا پابند ہونا لازم ہے۔ ان احکام میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد۔ اس لیے یوں ارشاد اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد مت توڑو۔ جو عہد بغیر قسم کے ہو اس کا پورا کرنا تو لازم ہی ہے، لیکن جس عہد و پیمان میں قسم بھی کھائی، اللہ کے نام کو درمیان میں لے آئے، اور اس کا پورا کرنا اور بھی زیادہ لازم ہو گیا۔ لہٰذا قسم کھانے والے عہد کو پورا کرنے کا اور زیادہ شدت کے ساتھ اہتمام کرنا ضروری ہے ان کے لیے۔ پھر اللہ جل شانہ اسی آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ جب تم نے قسم کھا کر اللہ کو گواہ بھی بنا لیا تو عہد کا پورا کرنا اور زیادہ لازم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تم گواہ نہ بناتے وہ تب بھی گواہ تھا، لیکن خود سے جو اللہ کو گواہ بنایا اس کا خیال رکھنا اور زیادہ ضروری ہو گیا۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ تو اللہ جل شانہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 92 سورہ نحل میں، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے کاتے ہوئے کو محنت کرنے کے بعد ذرا ذرا کر کے توڑ ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بناتے ہو، اس وجہ سے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بڑی ہوئی ہو۔ بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے آزماتا ہے، اور یہ بات ضروری ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بیان فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے
پہلے عدل و احسان کا حکم فرمایا، پھر ایفائے عہد کی تلقین فرمائی، اور ان دونوں مضامین کو اور زیادہ ذہن نشین اور ان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کیا ہی خوبصورتی سے یہ مثال بیان فرمائی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنے کاتے ہوئے یعنی کہ اپنے بنائے ہوئے کو محنت کرنے کے بعد ذرا ذرا کر کے توڑ ڈالا۔ اپنی بنائی کو محنت کرنے کے بعد ذرا ذرا کر کے توڑ ڈالا۔ اس جملے میں یہ بتایا کہ تم عہد توڑ کر ایسی عورت کی طرح مت بن جاؤ جس نے سوت کاتا، پھر اس کو مضبوطی کے ساتھ بٹا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ پہلے تو سوت کے کاٹنے میں محنت کی، پھر اس کے بٹنے میں محنت کی، پھر جو کیا دھرا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیے۔ اگر کسی عورت کا یہ حال تمہیں معلوم ہو تو اسے بے وقوف اور احمق بتاؤ گے، لہٰذا تم عہد کر کے اس عہد کو توڑنے کی حرکت نہ کرو، ورنہ تم بھی حماقت کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ بطور تمثیل ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اگر عہد توڑو گے تو اسی عورت کی طرح ہو جاؤ گے جو کہ اس مثال میں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لیکن بعض حضرات نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی جس کا نام ریتا تھا، اور وہ ایسی حرکت کیا کرتی تھی۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ بناتے ہو، اس وجہ سے کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے بھری ہوئی ہو۔ پہلے عرب کا یہ طریقہ تھا کہ قبائل میں آپس میں دشمنیاں چلتی رہتی تھیں، جن کی وجہ سے اپنے بچاؤ اور حفاظت کے لیے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے معاہدہ کر لیتا تھا کہ جب کوئی قبیلہ ہم میں سے کسی پر حملہ کرے گا تو دونوں قبیلے مل کر دفاع کریں گے اور حملہ آور قبیلہ سے جنگ کریں گے۔ جب معاہدہ کرنے کے بعد محسوس کرتے تھے کہ جس قبیلے سے ہم نے معاہدہ کیا وہ مال اور عدد کے اعتبار سے کمزور ہے تو اس سے معاہدہ توڑ کر کسی دوسرے قبیلے سے معاہدہ کر لیتے۔ اللہ جل شانہ نے اس سے منع فرمایا اور پہلے قبیلے سے جو قسم کھا کر معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کے توڑنے کو دخلم بینکم سے تبدیل فرمایا کہ یہ چیز آپس میں فساد ڈالنے والی ہے۔ انما یبلوکم اللہ بھی، بات یہی ہے کہ اللہ تمہیں اس کے ذریعے سے آزماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں عہد پورا کرنے کا حکم فرما دیا، اس میں تمہاری آزمائش ہے تاکہ فرما بردار اور نافرمان کا کردار ظاہر ہو جائے۔ بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بتایا کہ کسی جماعت سے معاہدہ کرنے کے بعد زیادہ تعداد والی دوسری جماعت سامنے آ جانے پر پہلی جماعت کا معاہدہ کو توڑ کر دوسری بڑی جماعت تعداد والی جماعت سے معاہدہ کرتے ہو یا پرانے معاہدے پر جمے رہے تو اس میں تمہاری آزمائش ہوتی ہے۔ اگر کسی جماعت کے معاہدہ کرنے کے بعد یہ اندیشہ ہو، ڈر ہو کہ دوسرا فریق دھوکہ دینے والا ہے، شدید خطرہ ہے کہ وہ لوگ عہد پیمان نہیں کریں گے اور ان کے ساتھ معاہدہ باقی رکھنا خلاف مصلحت معلوم ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ اللہ جل شانہ نے سورہ انفال میں ارشاد فرمایا وَإِمَّا تَخَافُنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور پھر اللہ جل شانہ اس آیت مبارکہ کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور یہ بات ضروری ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان چیزوں کو بیان فرما دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے، جو مختلف راہیں اختیار کر رکھی تھی، ان سب کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ اہل حق کو بہترین جزا اور اہل باطل کو بدترین سزا دے گا۔ یہ سزا ملنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ تم جو کچھ عقیدہ رکھتے تھے اور جو کچھ کہتے اور عمل کرتے تھے وہ سب غلط تھا، اسی کی وجہ سے آج مبتلا عذاب ہو رہے ہیں۔
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور تم جو اعمال کرتے تھے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيُضِلَّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی یہ قدرت ہے کہ اختلاف نہ ہونے دیتا اور سب کو ایک ہی راہ پر چلاتا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ لوگوں میں اختلاف رہے۔ اللہ جل شانہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سب کچھ اس کی حکمت اور معیشت کے مطابق ہے۔ رہی یہ بات کہ جب گمراہ کرنا اور ہدایت دینا اللہ کی طرف سے ہے تو بندے کیوں ماخوذ ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بندوں کو عقل اور سمجھ دی ہے اور اختیار دیا ہے۔ وہ اپنے اختیار سے اچھائی اور برائی کو اختیار کرتے ہیں۔ جس شخص کو فالج ہو اس کے ہاتھ ہلانے میں اور جو صحیح تندرست ہو اس کے ہاتھ ہلانے میں جو فرق ہے وہ سب جانتے ہیں۔ ایک میں اختیار ہے اور دوسرے میں بے اختیاری۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور تم جو اعمال کرتے تھے ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دینے اور قسموں کو توڑنے اور قسموں کو فساد کا ذریعہ بنانے کی ممانعت کے بعد اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ مامورات پر عمل کرتے رہو اور جو چیزیں منع ہیں ان سے بچتے رہو۔ یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ کر لیا وہ منع ہے، ان سے بچتے رہو۔ یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ کر لیا وہ یوں ہی گزر گیا۔ جو بھی کچھ کرتے تھے قیامت کے دن سامنے آئے گا اور تم سے اعمال کی ضرور باز پرس ہوگی۔ تم سے پوچھا جائے گا، جو تم نے اچھے اعمال کیے ان کا بدلہ اچھا دیا جائے گا، اور جو تم نے برے اعمال کیے حتیٰ کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، ایک ذرے کے برابر بھی، نہ بھلائی کو ضائع کیا جائے گا اور نہ ہی برائی کو ضائع کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ سمیع ہیں، بصیر ہیں، علیم ہیں، اور اللہ جل شانہ بھلائی کا بھی بدلہ دیں گے جو جنت ہے اور برائی کا بھی بدلہ دیں گے جو دوزخ ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان کے بارے میں تم سے ضرور باز پرس ہوگی، اور اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ کہ جمنے کے بعد قدم پھسل جائے، اور تم اللہ کی راہ سے روکنے کا عذاب چکھو اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے پھر آیت نمبر 94 میں وہی مضمون دوبارہ دہرایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، کہ اپنی قسموں کو اپنے درمیان فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اس مضمون کو بطور تاکید دوبارہ ذکر فرمایا اور ساتھ ہی قسموں کو فساد کا ذریعہ بنانے کا نتیجہ بھی بیان فرمایا، اور نتیجے سے بھی باخبر فرما دیا۔ نتیجہ بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ اس کی وجہ سے قدم جمنے کے بعد پھسل جائے گا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کو توڑا تو یہ تو کفر ہے۔ ایمان کے بعد کوئی شخص کفر کے گڑھے میں جا پڑے، اس سے زیادہ لغزش والا کون ہو سکتا ہے؟ عہد توڑا، ایمان چھوڑا، کفر کے گڑھے میں جا پڑا، اس سے بڑی لغزش کوئی نہیں۔ اور اگر بندوں کے عہد کو توڑا، ان کو دھوکہ دیا، اگرچہ حدود کفر میں داخل نہ ہوا، بد عہدی کی وجہ سے جو مستحق عقاب و عذاب ہوئے، یہ بھی بہت بڑی لغزش ہے۔
اہل ایمان پر لازم ہے کہ ایمان پر پختگی کے ساتھ جمیں۔ جب قدم پختہ ہو جائیں، راسخ ہو گئے، تو اسے جمائے رہیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہیں۔ پھر نتیجے کا نتیجہ بیان فرمایا، یعنی قدم پھسلنے کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے دنیا میں بھی بڑا عذاب چک ہو گئے اور آخرت میں بڑے عذاب میں گرفتار ہو۔ جب تم عہد توڑو گے تو لوگوں کے لیے مثال بن جاؤ گے، ان کو بھی اس کا راستہ مل جائے گا۔ عہد توڑنے کے بعد دوسروں کے لیے عہد توڑنے کا راستہ ہموار کرنا، یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کر دیتے ہیں یا کسی گزشتہ واقعے پر جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، اور مخاطب کو فریب دینا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ جل شانہ کا نام مکر و فریب کے لیے استعمال کیا، اس کی پاداش میں سلب ایمان کی سزا مل سکتی ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اللہ کے عہد کے عوض تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو، بلا شبہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کے ذریعے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، بے شک جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ آیت بالا میں کئی طرح سے عہد پورا کرنے کا حکم فرمایا ہے اور عہد توڑنے کی مذمت ارشاد فرمائی قرآن مجید میں، اور بہت سے جگہوں پر عہد پورا کرنے کا حکم ارشاد ہوا۔ سورہ مائدہ کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ نام میں وبعہد اللہ اوفوا، اور سورہ الاسرار میں واوفوا بعہدی ان العہد کان مسئولا۔ در حقیقت عہد پورا کرنا بہت بڑی ایمانداری اور ذمہ داری ہے۔ اس میں لوگ دنیاوی مفاد اور منافع کے لیے کچے پڑ جاتے ہیں، اور یہ جو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کے عوض تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو، اس میں عہد کو توڑ کر دنیاوی منافع حاصل کرنے کی ممانعت ارشاد فرمائی، خواہ وہ منافع مال کی صورت میں ہو یا جاہ کی صورت میں ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تھوڑی قیمت کے کم قیمت نہیں لی بلکہ زیادہ قیمت لی، بلکہ اس سے مراد ہے دنیاوی منافع، کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس دنیا کی بھلائی، دنیاوی منافع کی خاطر نہ توڑے۔ کیونکہ جو عہد کیے جاتے ہیں ان میں حلف اٹھایا جاتا ہے اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے، پھر ان کو مال یا منصب یا عہدہ کے لیے توڑ دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اس میں خصوصی تنبیہ ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا جتنی بھی زیادہ ہو آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے اور حقیر ہے، ملتی بھی ہے تھوڑے سے دن کے لیے، اس لیے ثمن قلیل یعنی تھوڑی قیمت ارشاد فرمایا۔ الفاظ کے عموم میں ہر طرح کی رشوت لینے کی ممانعت آ گئی۔ یہ ضروری نہیں کہ رشوت میں مال ہی کا لین دین ہو، دنیا کا نفع رشوت کے طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے، اور عام طور پر لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لعن اللہ الراشی والمرتاشی والرائش، اللہ کی لعنت ہو رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر اور ان کے درمیان واسطہ بننے والے پر۔ جو لوگ حکومت کے کسی جائز شعبہ میں کام کرنے پر مقرر ہے اور ملازم ہیں، یہ لوگ رشوت میں جو مال لیتے ہیں اگرچہ ہدیہ اور تحفہ ہی نام رکھ لیا جائے، اس کا
حرام ہونا تو ظاہر ہے ان کی تنخواہ بھی حلال نہیں ہوتی، کیونکہ انہیں جس کام کے لیے دفتر بٹھایا گیا وہ کام نہیں کرتے۔ اگر قانون کے مطابق کام کرتے ہیں تو کوئی رشوت نہیں دے گا، اور اصول و قواعد کے خلاف کام کرنے سے مقررہ ذمہ داری پوری نہیں ہوتی اور اسی پر رشوت ملتی ہے۔ جس کام کی تنخواہ لیتے ہیں وہ نہیں کرتے، اور رشوت لے کر وہ کرتے ہیں جس کی اجازت نہیں۔ آج کل عہد کو توڑ دینا معمولی سی بات بن کر رہ گئی ہے۔ سیاست کی دنیا میں تو جو عہد کرنا پھر مال اور کرسی کے لیے عہد توڑ دینا کوئی بات ہی بڑی نہیں سمجھی جاتی۔ جہاں مال کا جاہ کا فائدہ دیکھا ادھر ڈھل گئے